میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایئر کرافٹ کیریئر کی ابھی ہم نے بات کی اتنے مطلب ایئر کرافٹ کیریئر کا مطلب تھا 71 کی وار میں مجھے یاد ہے جب ہوا نا کہ 7th فلیٹ آ رہا ہے بنگلہ دیش کی وار میں ہم کہتے تھے بس اب کام ہو گیا انڈیا کی جو ہے ختم ہو جائے گا معاملہ. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ 3 ایئر کرافٹ کیریئر وہ آبنائے ہرمز سے 2000 کلومیٹر پرے کھڑے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ $20,000 کے ایک ڈرون سے بچ سکیں اور $50,000 کے ایک میزائل سے بچ سکیں. تو نیوی تو ہو گئی فارغ, مطلب ڈوب مرنے کا مقام. تو یہ ہم نے ایئر فورس کی بات کر لی, ٹینکوں کی بات کر لی, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. جی یہ میں اس پہ بالکل بات کرنے والا تھا, کیونکہ ایک جو فیکٹر ہے جو کہ زیادہ تر لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نیوی کے اوپر کتنا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. بلیک سی کے اندر آپ دیکھیں رشیا کو اتنا ہی پرابلم ہو رہی ہے, اتنی پرابلم ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یوکرینینز نے ایک ڈرون بنا دیا ہے, اور وہ کیسا ڈرون ہے, وہ ایک بوٹ, انہوں نے ایک نارمل بوٹ لیا, اس کے اندر 2000 kg انہوں نے بارود بھر دیا, اس کو اٹھا کے ریموٹ کنٹرول کر دیا, اور اس کا نام سی بیبی ہے. بائی دا وے سی بیبی, یس بہت خوب, بہت خوب. تو اب ایک مطلب انسلٹ اینڈ انجری ساتھ ساتھ. بہت خوب. ایگزیکٹلی. تو اب ایک بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے, ایک بڑا ڈسٹرائر ہے یا فریگیٹ ہے, یہ کافی $hundreds of millions کے بنتے ہیں. تو اور ایک سی بیبی آ کے اس کو تباہ کر رہا ہے. ایک سی بیبی میرے حساب سے $300,000 کا بنتا ہے. تو آپ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سے 5 سی بیبیز چھوڑ دیے جاتے ہیں. اب نارمل نیول شپس کبھی بھی اس لیے بنے ہی نہیں تھے کہ وہ اس کے ساتھ اب بچوں سے لڑنا پڑے گا. یار IRGC کا بھی یہی کہنا تھا, پاسداران کا بھی یہی کہنا تھا کہ سر یہ بنے ہیں سوویٹ کشتیوں سے لڑنے کے لیے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں سنبھال سکتے. جی. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک بہت بڑی فلیٹ IRGC کے پاس بھی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں کہ آس پاس بھی یہ جو اتنے بڑے بڑے ان کے ہے نا جنرل فورڈ ڈسٹرائر, ان کے دوسرے ایئر کرافٹس ہو گئے, ان کے یہاں تک کہ سب مرینز تک نہیں آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایران کے پاس الیجڈلی ڈرون ڈرون ٹورپیڈو ٹائپ, وہ جو ہم نے دیکھے ہیں کچھ یلو رنگ کے. جی کچھ یہ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ڈرون ڈولفنز ہیں. تو وہ تو اچھا, اس کا مطلب یہ چھوڑ دیں, ٹرمپ کو چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک دنیا کی جو بھی فوجیں لڑ رہی ہیں جی ان کا جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے وہ 20th سینچری پہ بیس کرتا ہے, اس لیے کہ بیچاروں کے اوزار بھی وہی ہیں. یہ جو 2026 میں آج ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں, تو پہلے جو بنا کے بیٹھے تھے کہ یار 2040 میں ہمارا ڈاکٹرائن یہ ہوگا, ہم اس کو اس طرح اپلائی کریں گے, وہ بھی سب ردی میں چلے گا. جی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو دیکھیے تھریش ہولڈ آف وار جسے ہم ایک کانسیپٹ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیے اگر آپ سمجھ لیے کہ انڈیا کا ایک ایئر کرافٹ ہمارے پاس آتا ہے, ہم اسے شوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کا ایک پائلٹ نیچے آ جاتا ہے. اب یہاں پر تھریش ہولڈ آف وار بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں گے بھائی ہمیں ہمارا پائلٹ واپس کرو ورنہ ہم لوگ اٹیک کرتے ہیں. اور یہیں پر ہی اگر ایک ڈرون آتا ہے تو آ جائے. کیا بڑی بات ہے, وہ گرے گا, اس پلازیبل ڈینائبلٹی کہ سر اللہ جانتا ہے کس کا ڈرون تھا. اب تو ہر ایک کے پاس, سب بندے کے پاس ڈرون ہے, بندے کے پاس ڈرون ہے. اور یہ ایران کی جنگ میں ہم نے کتنی بار دیکھا ہے ڈرون حملہ ہوا ہے کہ سر اٹ وازنٹ می, فالس فلیگ ہے سر, فالس فلیگ. اور اس کے اندر آپ آرام سے لکھ سکتے ہو میڈ ان XYZ, کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں. جو کہ مجھے پتا ہے تھوڑے ٹائم میں اسرائیل یہ بھی کرنا شروع کر ہی دے گا. اگر کر رہا ہے, میرا خیال ہے کر رہا ہے. آخرکار وہ جو عراق میں جو 2 بیسز ان کے پتہ لگے ہیں وہ کیوں بنے ہیں, انہی کاموں کے لیے تو بنے ہیں. جی. اچھا, اب تھوڑا سا اگین اب ہم تھوڑا سا فوکس ان کرتے ہیں. یہ ہماری اپنی جو کئی دہائیوں سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی لہریں آتی ہیں, کبھی کبھی ریسیڈ ہوتی ہیں, لیکن پھر آج کل دوبارہ یہ ہو رہا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بالخصوص ناردرن ایریا میں, خیبر پختونخوا میں, ہم نے اتنی پولیس چوکیوں کے اوپر ڈرون حملے ہوئے ہیں, کوڈ کاپٹر ڈرون حملے ہوئے ہیں, ہم نے BLA کی بھی آپریشنز میں دیکھے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یقین ہے کہ استعمال کر کے
اور یہ ایک دوسرے سے تو سیکھ رہے ہیں نا, یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ अभी हिजबुल्लाह पिछले महीने घोटकी में पुलिस ने ड्रोन जो है वो वो भी हुआ تھا, उसमें कुछ शहरी भी یہ पड़े थे. اب اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ اگین یہ بہت ایک سوال ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ابھی خاص طور پہ بلوچستان کے اندر تو اتنا بڑا نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے, لیکن کے پی کے میں حد سے زیادہ ہے. رواں سال اس سال 246 حملے ہو چکے ہیں, جو کہ اس سے پہلے تقریباً کوئی 1 درجن کے قریب تھے, اور 215 ان میں سے بنو میں ہو چکے ہیں. یہ پولیس کی رپورٹ نے تھوڑے دن پہلے بتایا ہے کہ اتنے زیادہ حملے ہو چکے ہیں. اب اس کے لیے اینٹی ڈرون کٹس دیے جا رہے ہیں کے پی کے پولیس کو, اور وہاں پہ ہمارے پہلے کتنے دے سکتے ہو؟ کتنے آپ دے سکتے ہیں؟ آپ ہر چوکی کو تو نہیں دے سکتے. ایگزیکٹلی. اور اس کا ایک ریپل ایفیکٹ بھی ہے کہ وہی اگر اینٹی ڈرون اگر سامنے والی پارٹی کو اگر قبضہ کر لیتے ہیں آپ سے, تو یہ ایک زیادہ بڑا, یہ ایک اور مسئلہ ہے. یہ ایک اور پھر سائیکولوجیکل ابھی میں وہ پڑھا تھا نا کہ وہ کے پی کی جو انتہائی بہادر پولیس ہے, میں کہوں گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو, یا تو ہم یوں دیکھ رہے ہوں گے یا تو ہم یوں ایک آنکھ مطلب ہماری بندوق پر ہے, ایک آنکھ آسمان پر ہے. بالکل. تو یہ بھی ہو رہا ہے. اے آئی اینڈ ڈرونس in the end, because اب ان دو ٹیکنالوجیز کا ہم نے ملاپ بھی دیکھا ہے. اسرائیل نے تو حد ہی پار کر دیا as usual. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کے جو ٹارگیٹنگ الگوریتھمز جو استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ وقت کتنا دور ہے کہ ہیومن ان دا لوپ کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی, وہ خود ہی اپنی ٹارگیٹ سلیکٹ کرے گا, خود ہی ہٹ کرے گا. جی بہت قریب ہے ہم اس پہ ہم اسی سال اگلے سال نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں مر جاؤں, یا اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. دیکھیے, پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز کے ایک اچھے ایفیکٹ ہوتا ہے. اے آئی اینڈ ڈرونس کے اچھے ایفیکٹس ہیں. وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ آپ کی آرمی ہے, اس میں آپ پہلے ہی ٹارگیٹ وہ آپ کو خود ہی بتا دے رہے ہیں کہ بھائی یہ سویلین ٹارگیٹس ہیں, یہ ملٹری ٹارگیٹس ہیں, یہ آپ کو اٹیک کرنے ہیں, یہ آپ کو اٹیک نہیں کرنے ہیں, یہ یہاں سے ایک کانوائے جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ یہ سویلین انفراسٹرکچر ہے, آپ اس کو ٹارگیٹ نہیں کریں. لیکن حسب معمول آپ کوئی بھی ایک ٹیکنالوجی اسرائیل کو دے دو, اور وہ اس کا برا سائڈ آپ کو دکھا ہی دے گا. اے آئی کا بھی یہی حال کیا انہوں نے. سب سے پہلے انہوں نے کافی زیادہ خود 8200 بریگیڈ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, یہ اے آئی پہ ہی سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. تو اب سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ٹول یہ لوگ یوز کرتے ہیں وہ ہے الکیمسٹ. تھوڑا مجھے ٹائم دیجیے گا اس کے لیے, میں تھوڑا 5 منٹ ہے ہمارے پاس. ہاں, الکیمسٹ یوز کیا جاتا ہے. الکیمسٹ پہلے سارا کا سارا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے, اس کے بعد وہ جو کہ سرویلنس کی فوٹیج ہے سب کی, وہ یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا, اس نے پھر فائر فیکٹری کو دے دیا. ٹھیک ہے, یہ ایک دوسرا ٹول آ گیا. فائر فیکٹری کیا کرتا ہے کہ وہ سارا کا سارا آبزرو کرتا ہے ڈیٹا کو, اور اس کو 4 کیٹیگریز میں بانٹ دیتا ہے. سب سے پہلی کیٹیگری ہے ٹیکٹیکل ٹارگیٹس, جو کہ آپ کے حماس آپریٹیوز ہو گئے, آپ کے ویپنس ڈیپو ہو گئے. اس کے بعد آپ کے انڈر گراؤنڈ ٹارگیٹس دوسری کیٹیگری. آپ کی تیسری کیٹیگری ہو گئی ہومز, جو کہ گھر ہیں, جو کہ حماس آپریٹرز کے گھر ہیں. اور چوتھا ہو گیا ریزیڈینشل ہومز, جو کہ جہاں پر ان کی بیوی بچے رہتے ہیں. بیوی بچے رہتے ہیں. جو چوتھا تو ہے کہ کوئی بھی ریزیڈینشل ہوم جس کے آس پاس بھی اگر خدشہ ہو. جو جب یہ وار سٹارٹ ہوئی پیلسٹائن, اور وار تو خیر سے نہیں کہنا چاہیے, جب یہ نسل کشی شروع ہوئی, تو اس کے بعد پہلے 5 دن میں جو 50% ٹارگیٹس تھے وہ یہ ریزیڈینشل ہومز تھے. ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, صرف ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ٹول ہے جو کہ ہے لیونڈر. اب لیونڈر جو ہے یہ ان کے سارے ہسٹری میں جاتا ہے لوگوں کے, اور پھر وہ لوگوں کو فلیگ کرتا ہے. جیسے ہی شروع ہوا یہ وار, اگین 36,000 پیلسٹینینس کا فلیگ کر دیا کہ بھائی یہ حماس کے لوگ ہو سکتے ہیں. اب ایک ان سب کے بیچ میں آتا ہے ویئرز ڈیڈی. اچھا, اگر ابھی تک آپ کو لگا ہے کہ یہ کتنا مطلب ہاربل ہو سکتے ہیں, یہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو ایکسیڈ کرنے والے ہیں ابھی. کیونکہ ویئرز ڈیڈی کیا کرتا ہے, ویئرز ڈیڈی
इंतज़ार करता है। कोई हमास ऑपरेटिव को देख लिया, उनको अब उसका इंतज़ार करेगा कि वो कब अपने घर जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप एक किसी को अगर किसी की जान लेते हैं तो उसका भाई, उसका बाप, उसका बेटा अवेंज करने के लिए हमास ज्वाइन कर सकता है। तो ये इंतज़ार करते हैं कि वो अपने वापस घर जाए। वो घर जाता है और वो पूरे के पूरे घर को टारगेट कर दिया जाता है, उनकी पूरी फैमिली के साथ। इसके अंदर यही एआई आपको फिर ये भी बताता है, ये लेवेंडर आपको ये भी बताता है कि आपको कौन सा वेपन यूज़ करना है। अगर एक छोटा ऑपरेटर है हमास का, उसके लिए डम बॉम्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये एक आपको लेवरेज भी होती है इन जो कि आखिर में बटन दबाने वाला एक स्मॉल सा मतलब एक सोल्जर होगा इजराइल का, उसके पास लेवरेज होती है कि एक हमास का एक छोटा ऑपरेटर है, उसके लिए आप 20 सिविलियंस को मार सकते हैं। जी हाँ। और एक बड़ा है तो उसके लिए 300 सिविलियंस तक को आप मार सकते हैं। और एक मेहरबानी इन्होंने ये कर दी है कि वो जो ऑपरेटर होगा वो एक मर्द होगा, वो एक औरत नहीं हो सकती है। चलो जी हाँ, ग्रेट। लेकिन वो जो 300 सिविलियन मरेंगे उनमें औरतें नहीं हैं। जी हाँ। वो इजराइल है सर। सर वो इजराइल है, वो फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये कि प्लेजेंट नोट हो ही नहीं सकता। नहीं। दुनिया कितनी बुरी से बुरी होती चली जा रही है। ऐसा ही है एग्जैक्टली। आप चाहे तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं, मुझे तो हैरानी लेकिन ये यार है वेरी इन्फॉर्मेटिव। बरोही साहब, सच्ची बात यह है कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार इतना इल्म लेके जाऊंगा और इतना एहसास होगा कि यार हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। हाँ। बहरहाल बहुत अच्छा मेरा ख्याल लगा। है कि अब हमें गुजर जाना है। हैं? नहीं, हम मर चुके हैं। ये हमारा वहम है कि अभी हम हैं। बहरहाल जी इतना ही है। और ये हमें तो बहुत भरपूर प्रोग्राम ये लगा, इल्म के एतबार से, नॉलेज के एतबार से। और दुनिया इतनी तेज़ रफ्तारी से एआई के साए में सफ़र कर रही है कि अगर हम साद बरोही साहब को अगले बरस दावत देंगे तो शायद बिल्कुल ही गेम सर अगले महीने पलट चुकी हो। अगले महीने तो ये है, फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।